الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکۃ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج رمضان مبارک کی یہ مبارک ساعت جو سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ زکیہ رضیہ مرضیہ بطول زہرا صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وعلیہا یوم خیر النساء العالمین سیدہ بطول زہرا عرس پاک یوم عرس پاک کے سلسلے میں ہم تمام حاضر ہیں، اور جگہ جگہ پر تمامی علماء، تمامی مشائخ اور تمامی عشاقان صحابہ و اہل بیت اپنے اپنے طریقے سے بارگاہ سیدہ کائنات خیر النساء العالمین سیدہ بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں منقبتوں کا، مناقب کا اور اپنی خوشبختی کے لیے، اپنا توشہ آخرت کو جمع کرنے کے لیے، آپ کی منقبت اور آپ کی قدر و منزلت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنے اپنے تئیں کوششیں کر رہے ہیں۔ آج بزم علم و دانش کے دوستوں نے الحمدللہ جو تسلسل کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام چل رہا تھا، اس میں کیوں نہ ہوتا کہ آج کے دن کو نسبت ہے سیدہ خیر النساء کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ کا ذکر عبادت ہے، دلوں کی شفا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا اور خدا سے رحمت طلب کرنے کا ایک بہت مؤثر ذریعہ ہے، اور موجودہ صورتحال کے اندر جو بیماری اور آفات اور بلیات کی صورتیں ہیں، اس میں شفا یابی کے لیے، اللہ کی رحمت کو قبول کرنے کے لیے یہ آپ کا ذکر پاک یقیناً نسلاً بعد نسل یہ امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین کی رضا اور حصول شفا کا سبب رہا۔ ہمارے مشائخ کا یہ بڑا مشہور وظیفہ رہا کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، کہ میرے پاس لی خمسۃ اطفی بہا، میرے پاس ان 5 ہستیوں کا دامن ہے، میرے دل کے اندر ان 5 ہستیوں کی محبت ہے، اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، جس سے بجھا دی جائے، بجھائی جا سکتی ہے اور اس سے بجھا دی جاتی ہے ہر قسم کی آگ اور ہر درد و تکلیف توڑنے والی چیز کو۔ اور وہ ہستیاں کون ہیں؟ فرمایا کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما الفاطمہ، وہ جناب رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ کے دونوں شہزادے حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین اور سیدہ بطول زہرا صلوات اللہ علیہا وعلی ابیہا وعلیہا کی ذات گرامی ہے۔ تو اہل بیت کا ذکر، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دلوں کی شفا ہے، روحوں کی شفا ہے، روحوں کی جلا ہے۔ آج الحمدللہ میں اور آپ اس کی سعادت پا رہے ہیں، اور جتنے لوگ درس میں شریک ہیں اور جہاں جہاں پر یہ ذکر ہو رہا ہے، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس ذکر کو اللہ رب العالمین اس مملکت خدا داد کے لیے اور تمام عالم اسلام کے لیے شفا کا اور ترقی کا اور تمام اہل ایمان کے دنیا و آخرت کی ترقی اور ہر قسم کی مصیبت اور عذاب کے اور نجات کا سبب بنائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی طرف جانے سے پہلے مختصراً ایک تسلسل تھوڑا ہم پیچھے سے شروع کرنا چاہتے ہیں اختصار کے ساتھ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی شہزادی ہیں، لیکن اگر آپ اوپر سے دیکھیں تو حضور علیہ السلام کا خاندان حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا خاندان ہے۔ ہم یوں الگ سے انشاءاللہ العزیز کل حضرت ابراہیم کی عظمت و شان پر گفتگو کریں گے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات وہ قدور شخصیت کہ آج عالم دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب اور بالخصوص وہ مذہب
کہ جو اپنا رشتہ آسمان کے ساتھ جوڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وحی کے ساتھ جوڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کے نزدیک نبوت ایک حقیقت ہے، جن کے نزدیک اللہ رب العالمین جل وعلا کے وجود کی ایک حقیقت ہے، اور وہ اپنے آپ کو سماوی کتاب اور سماوی شریعت کے ساتھ جوڑتے ہیں، چاہے ان کے درمیان خود کتنا بھی اختلافات ہوں، اور چاہے وہ جو اپنے آپ کو آسمانی دین کا مقر کہتے ہیں اور اب آسمانی دین کا ماننے والا کہتے ہیں، چاہے وہ اپنے درمیان کس قدر بھی سنگین اختلافات رکھتے ہوں، لیکن ایک شخصیت ایسی ہے کہ ان کی تعریف میں تمام کی زبانیں تر رہتی ہیں اور دلوں میں ان کی محبت رہتی ہے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام۔ آپ کا مرتبہ کتنا عظیم ہے، کتنی بڑی آپ کی ذات ہے، انشاءاللہ اس پر مستقل پروگرام کریں گے، لیکن آپ جد الانبیاء ہیں، انبیاء کرام آپ ہی کی اولادوں میں سے ہوئے، یا آپ کے شہزادے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے، یا آپ کے شہزادے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو بزرگی اور مقام کی بلندی عطا فرمائی، آپ کی اولادوں کے ساتھ اللہ نے امامت کا وعدہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے آپ اور آپ کی اولاد کے لیے یعنی بیان سے بہار ہے، بشارتیں اور کرامتوں کو ذکر کیا۔ میں اس کے تسلسل کو اختصار کے ساتھ عرض کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ خاندان بھی ایک حیثیت رکھتا ہے، ایک مقام رکھتا ہے۔ ایمان کے بعد برادری کی سب سے بڑی حیثیت ہے خاندان کی۔ اگر وہ خاندان نیک ہے تو اس کی حیثیت اسلام کے اندر ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ لوگ کان اور مائنس کی طرح ہیں، کچھ سونے کے مائنس ہیں، کچھ چاندی کے مائنس ہیں، لیکن وہ لوگ جو اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوئے اور خاندانی وجاہت اور اقدار لے کر وہ آئے اور پھر ان کو ایمان کی دولت بھی مل گئی، تو پھر ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ میں حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے، اور جو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، بے شمار دعائیں ہیں، وہ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہم اپنی ترتیب کے ساتھ ذکر کریں گے، لیکن آج سر دس میرے ذہن میں سورہ ابراہیم کی ایک آیت آ گئی تھی، تو میں نے چاہا کہ سیدہ زہرا پاک کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ہم تمام مل کر منقبت پیش کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی یہ شان اور یہاں سے اس مسئلے کو شروع کرتے ہیں۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 99 سال ہو گئی تھی، 99 ایئرز، اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر اور اپنے گود کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آپ اس جگہ پر جائیے جہاں پر خانہ کعبہ نے آباد ہونا تھا۔ نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد اس کے آثار مٹ چکے تھے، اور وہ مٹی کے اندر اس کے آثار اور بنیاد دب چکی تھی۔ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی تعمیر کا ایک سلسلہ مستقبل میں تھا، اور اس کے لیے تمام معاملات کی ترتیب اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ یہاں فلسطین سے نکلیے اور پہنچے مکہ کے اندر جہاں پر ہمارا گھر موجود ہے، اور وہاں پر لے جا کر اپنی بیوی اور بچوں کو رکھیے۔ جبکہ وہ جگہ کیسی تھی، معاملات کیسے تھے، ابھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پہنچے، دور دور تک صحرا تھا، نہ کوئی سایہ تھا، نہ کوئی بندہ تھا، نہ زندگی کا کوئی سبب تھا، نہ زندگی کی کوئی رمق تھی۔ اپنی زوجہ سیدہ ہاجرہ کو وہاں پر چھوڑا، اور اپنے گود کے بچے حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں چھوڑا۔ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے اس واقعے کو، میں طول نہیں دینا چاہتا۔ چھوڑنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے لوٹے تو تھوڑا سے کھجور اور پانی سیدہ ہاجرہ کے حوالے آپ نے کیا تھا، اور جب آپ وہاں سے لوٹے ہیں تو آپ نے مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ چھوڑ کر آ جاؤ۔ تو پیچھے سے حضرت سیدہ ہاجرہ نے پشت کے پیچھے سے آواز دی کہ آپ ہمیں یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہو، اللہ امرا کافی، کہ اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے جس وقت حضرت ہاجرہ کے جملے سنے کہ اللہ امرا کا بہذا، کہ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے، آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کے حکم سے میں نے تمہیں یہاں پر چھوڑا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، بیابان علاقہ ہے، صحرا ہے، ایک ایسا میدان ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، جہاں پر نہ کوئی درخت ہے، نہ پانی ہے، نہ سایہ ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ زندگی گزارنے کی کوئی رمق ہے، نہ زندگی گزارنے کے کوئی سبب ہے۔ وہاں پر اپنے گود کے بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں، والدین سے پوچھیے آپ، اور اپنی بیوی کو وہاں پر چھوڑ کر آپ دوبارہ لوٹ پڑے۔ جب آپ نے یہ کہا کہ ہاں ہاجرہ رضی اللہ عنہا، میں اللہ کے حکم سے تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو آپ نے بھی فرمایا کہ بالکل آپ جائیے، میرا رب ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔
حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے اور آپ کی استقامت دیکھی، کیونکہ آپ خلیل تھے۔ خلیل کا معنی وہی ہے کہ جس کے دل میں صرف اللہ اور کوئی نہ ہو۔ آپ وہاں سے لوٹے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور جب آپ چلتے رہے اور کافی طویل سفر گزرنے کے بعد ایک پہاڑ کی چوٹی پر آپ پہنچے، اور اس وادی کو عبور کرنے کے لیے، یعنی یہاں پر آپ کی زوجہ اور وہ بچہ موجود تھا، آپ نے مڑ کر تو ان کو نہ دیکھا، لیکن جب دور نکل کر آئے اور اس پہاڑی کو عبور کر کے آپ اپنا آگے کا سفر شروع کرنا چاہتے تھے، تو پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر آپ نے جب مڑ کر دیکھا تو دوری اتنی تھی کہ سیدہ ہاجرہ آپ کو دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن آپ نے کعبہ شریف جہاں موجود ہونا تھا اور اس کی بنیادیں تھی، اس طرح منہ کر کے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ، میں نے تیرے کہنے پر، تیرے حکم پر میں نے اپنے گود کے بچے کو اور اپنی عزیز بیوی کو وہاں پر چھوڑ دیا ہے، تو یا اللہ میں تیری بارگاہ میں ان کے لیے کچھ دعا کرنا چاہتا ہوں اور کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بیابان علاقہ ہے، ان پر شام کیسی گزرے گی، ان پر دن کیسا گزرے گا، اگلا دن ان کا کیسا ہوگا، اتنی چلچلاتی ہوئی سخت دھوپ، اور اس دھوپ کے اندر یہ ماں اور بچے کیسے رہیں گے؟ تو اللہ کے حضور جو دعا کی وہ سورہ ابراہیم کے اندر موجود ہے، اور یہیں سے ہم سیدھا زہرا پاک کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جائیں گے۔ غور کیجیے، حضرت ابراہیم نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عندک بیتک المحرم، اے ہمارے رب، میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں نہ کوئی کھیتی باڑی ہے، یہ تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں ہے، یعنی ایسی جگہ پر میں بسا دیا میں نے کہ بواد غیر ذی زرع، کہ وہاں پر سبزہ نہیں ہے، کھیتی باڑی نہیں ہوتی، زندگی کی کوئی رمق نہیں ہے۔ ربنا، اب دعا کرتے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب، ان کو ایسا کر دے کہ یہ نمازوں کو قائم کر سکیں اور یہ نمازوں کو قائم کریں۔ اور آگے یہ دعا حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو دی، جو سیدہ ہاجرہ کے لیے اور سیدنا اسماعیل کے لیے اور قیامت تک کے لیے آپ کی جو اولاد کا سلسلہ آئے گا، یہ دعا آپ نے کی، اور کیا جملے آپ کی مبارک زبان سے نکلے، آپ ذرا غور فرمائیے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ لوگ سیدوں سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، اہل بیت سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، دل خود بخود ان کی محبت میں کیوں راغب ہو جاتا ہے؟ پتہ چل جائے کہ یہ حضور علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، سیدہ زہرا پاک کی اولاد سے ہیں۔ سیدہ زہرا پاک کا تو بہت بڑا مقام ہے، لیکن میں کہتا ہوں سخت سے سخت دل ان کی محبت میں نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ اپنے بچوں سے زیادہ ان پر پیار آتا ہے، اپنے بچوں سے زیادہ ان کے لیے خیال آتا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی جو حضرت ابراہیم نے مانگی، اور یہ آیت نمبر 37 سے 37، اور اس پر آپ غور کیجئے۔ سورہ ابراہیم کے اندر آپ نے ایک تو دعا یہ کر دی کہ یا اللہ انہیں ایسے بنا دے، یہ اس لیے کہ تاکہ وہ نمازیں قائم کریں، میں نے اس علاقے میں نے لے جا کر اس لیے بسایا ان کو تاکہ یہ نمازیں قائم کریں۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، یا اللہ کر دے لوگوں کے دلوں کو ان کے لیے۔ اب یہ جملہ دیکھیں، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، پس کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ شوق و محبت میں ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور سیدہ زہرا پاک اور سرکار کے خاندان کو یہ شرف ملا، یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی۔ آگے فرمایا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، پس کر دے مولا میرے ان بچوں کے لیے، میری ان اولادوں کے لیے، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ اس آیت کریمہ کا ایک معنی تو بالکل یہی ہے، تاکہ مکہ میں اب آئے ہیں، اب حضرت اسماعیل ہی کے ذریعے مکہ آباد ہوگا، اب حضرت سیدہ ہاجرہ ہی کے ذریعے مکہ آباد ہوگا، تو یا اللہ دور دراز کے لوگوں کے دلوں کو ان کے طرف پھیر دے تاکہ وہ امڑ کر قافلے ان کے پاس آئیں، ان کے پاس رہ کر، ان کو دیکھ کر، ان کے ماحول میں آ کر، ان کے پڑوس میں رہ کر، ان کے محلے میں رہ کر ان کو دلی سکون ملے، تاکہ پھر وہ ان کو چھوڑ کر نہ جائیں، اور پھر ان کے آنے کی وجہ سے ان کی زندگی کے اسباب پیدا ہوتے چلے جائیں۔ اور وہی ہوا، دیکھیں وہاں پر یمن کے اندر جب ڈیم زلزلے کی وجہ سے جو پانی کا ڈیم تھا وہ پھٹا اور وہاں سے قبیلے امنڈ کر آئے، تو وہ مکہ کے اندر آ کر آباد ہوئے، اور مکہ کے اندر وہی سلسلہ آگے آبادی کا جاری ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا پھر عام بھی ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے۔ اب آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے حضرت اسماعیل تک جتنے بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں لوگ مکہ کے اندر آئے، لوگوں کے دل ان کی طرف امنڈ کر آتے تھے،
لوگوں نے ان کو قدر کی شان سے دیا، اس لیے قریش کا ایک خاص مقام ہوا، بنو ہاشم کا ایک خاص مقام ہوا، حضرت عبد المطلب کا ایک خاص مقام ہوا، میرے آقا سیدنا ہاشم کا ایک خاص مقام ہوا، سیدنا قصی کا ایک خاص مقام ہوا، سیدنا عبد المطلب کا ایک خاص مقام ہوا، حضرت عبداللہ کا خاص مقام ہوا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جلوہ گر ہوئے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ سرکار علیہ السلام کے چچا، پھر حضرت مولا مرتضیٰ، سیدہ فاطمۃ الزہرا، امام حسن مجتبیٰ، پھر یہ سلسلہ آگے تک آیا۔ تو بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے نیک لوگ، ان کے دل ان کی طرف مائل ہوئے، مسخر ہوئے، اور کہنے والوں نے یہ کہا کہ واقعی میں حضور علیہ السلام کی اولاد کے اندر ایسی ایک کشش اللہ نے رکھ دی ہے کہ جو ان کو دیکھتا ہے پھر انہی کی طرف ہو جاتا ہے، ان کی طرف وہ بڑھتا ہے، ان کی طرف وہ آتا ہے۔ تو میں اپنے وجدان سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ میری اولاد جو میں یہاں پر بسا کر جا رہا ہوں، لوگوں کے دلوں کو ان کی محبت کے لیے مائل کر دے اور ان کے دلوں کے اندر ان کی محبت کو پیدا فرما۔ اور یقیناً حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی اس محبت اور اس دعا کا ایک بہت بڑا مصداق سیدہ خیر النساء العالمین سیدہ بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی تھی۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی شہزادی ہیں۔ میں آگے آہستہ آہستہ چلنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو شادی ہوئی اور نکاح ہوا، جو تسلسل 25 سال کی عمر حضور علیہ السلام کی تھی، 40 سال عمر ہماری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی۔ سرکار علیہ السلام کی اولادیں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدف اقدس سے تولد ہوئی، اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ بعض علماء نے لکھا 3 بیٹے ہیں، بعض علماء نے لکھا کہ 2 بیٹے ہیں اور 4 شہزادیاں ہیں، اور ان 4 شہزادیوں میں سب سے بڑی شہزادی آپ کی سیدہ زینب ہے، اور اس کے بعد سیدہ رقیہ ہیں، پھر سیدہ ام کلثوم ہے، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی ہے۔ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں سیدہ زینب سے، کیونکہ وہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن ہے، اور یقیناً کسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں خراج تحسین یا ان کی تعریف و توصیف کا ایک واضح قرینہ، سنجیدہ قرینہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ان کے خاندان کے لوگوں کی عظمتوں کو بیان کیا جائے، اور وہ واقعتاً اگر جب صاحب عظمت ہوں تو پھر ان کی عظمتوں کو بیان کیا جائے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا کامل مصداق تو آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہے، اور آقا کریم علیہ السلام ہی کی ذات ہے جس نے حضرت ابراہیم کی دعا کو 4 دنگ عالم میں پھیلایا، 4 چاند لگا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کو جس نے زمین سے لے کر آسمان تک پہنچایا، وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی اولاد میں 4 شہزادیاں ہیں۔ بڑی شہزادی آپ کی سیدہ زینب ہے۔ سیدہ زینب آپ کی بڑی شہزادی ہیں، اور آپ کے 8 یا 9 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا۔ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہے۔ اللہ کی راہ میں آپ کی بے شمار اور بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ آپ کے شوہر ابو العاص، جن کو بعد میں اسلام نصیب ہوا اور وہ دار اسلام سے وابستہ ہوئے، میں جلدی سے صرف آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے اپنی ہر بیٹی سے محبت کی، اور کمال کی محبت کی، ان کی اولادوں سے محبت کی، اور آنے والے ماں باپ کو یہ سکھایا کہ اپنے نواسوں سے کیسی محبت کی جاتی ہے، اپنے نواسیوں سے کیسی محبت کی جائے، یہ رشتوں کی قدر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دگنا مقام یہ کہ وہ نواسیاں یا نواسے رسول اللہ کے تھے، اور سرکار علیہ السلام نے ان سے محبت کی، ان کے لیے بشارت عطا فرمائی۔ جو حضور سے پیار کرے اس کے وارے نیارے ہو جائیں، تو سرکار جب خود کسی سے پیار کرے تو اس کی شان و عظمت کیا ہوگی۔ میں بخاری شریف کی حدیث پاک پڑھ کر سیدہ زہرا پاک کے سے دعا لینے کے لیے اور آپ کی رحمت اور آپ کی کرم کی نگاہ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے آپ کی بڑی بہن کی خاندان کی ایک بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو سرکار علیہ السلام کی بڑی بیٹی ہیں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن ہے، ان کی ایک شہزادی ہے سیدہ امامہ بنت ابی العاص، یہ حضرت زینب کی بیٹی ہے، امامہ بنت ابی العاص بن ربیع۔ حضور علیہ السلام کو اپنی اس
پیار تھا، یعنی حسنین صدیوں کی اولادوں میں، یہ حدیث ہمیں صحیح بخاری شریف کے اندر ملتی ہے، امامہ جو سرکار علیہ السلام کی بڑی بیٹی سیدہ زینب کی بیٹی تھی، حدیث پاک ہے بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 516 ہے۔ اور قتادہ انصاری اس بات کو کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وهو حامل امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ بے شک حضور علیہ السلام نے اس حالت کے اندر نماز ادا کی تھی، سرکار نے اس حالت کے اندر نماز ادا کی تھی کہ سرکار علیہ السلام کی گود میں امامہ جو بیٹی ہیں زینب کی، اور زینب جو بیٹی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حضور علیہ السلام کی گود میں تھی۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ حضرت سیدہ امامہ بنت زینب، سرکار نے اپنی بیٹی زینب کی بیٹی نواسی کو گود میں لے کر نماز پڑھی، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کان یصلی وهو حامل امامۃ، سرکار نماز پڑھ رہے تھے اور سرکار علیہ السلام نے امامہ کو اٹھایا ہوا تھا، اور امامہ کون ہے؟ بنت زینب، وہ زینب کی بیٹی ہیں رضی اللہ عنہ، اور زینب کون ہے؟ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور یہ سرکار کی نواسی ہیں۔ ولی ابی عاصم ابن ابی ربیعہ ابن عبد الشمس، اور وہ ابو عاص بن ربیعہ کے ان کے والد تھے۔ فیضا سجدہ ودعا، جب سرکار سجدے میں جاتے تو امامہ کو ایک جگہ بٹھا دیتے اور پھر سجدہ کرتے۔ وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، اور جب سرکار سجدے سے کھڑے ہوتے تو دوبارہ اٹھا کر امامہ کو اپنی گود میں لے کر نماز کو شروع کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف کے علاوہ اور کتابوں کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ 918 یعنی رقم الحدیث، حدیث نمبر اس کا 918 ہے، اور اس میں ابو قتادہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے حضرت امامہ بنت ابی عاص یعنی سرکار کی نواسی حضرت فاطمہ کی بڑی بہن حضرت زینب کی بیٹی امامہ کو اٹھایا ہوا تھا، ان کی والدہ حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اور حضرت امامہ بچی تھیں، آپ نے ان کو اپنے کاندھے پر اٹھایا ہوا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور وہ آپ کے کاندھے پر تھی، جب آپ رکوع میں جاتے تو ان کو زمین پر رکھ دیتے، اور جب آپ کھڑے ہوتے تو آپ ان کو اٹھا لیتے، حتیٰ کہ آپ نے اسی طرح اپنی نماز کو پورا کیا۔ تو اس حدیث پاک کو دیکھیے کہ سرکار علیہ السلام کو اپنی اس نواسی سے اتنی محبت تھی کہ سرکار علیہ السلام نے نماز پڑھتے وقت اپنے گود میں لے کر نماز پڑھا۔ لیکن یہاں پر ایک قابل غور جملہ ہے جو میں آگے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ تو وہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نفل ادا کر رہے ہوں گے، یعنی اس حدیث میں کوئی جماعت کا ذکر نہیں ہے، یعنی سرکار تنہا اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی نفل ادا کر رہے ہوں گے، جیسا حدیث میں آیا کہ سرکار آ گئے مسجد میں تو تحیۃ الوضو ادا فرما رہے ہیں، تحیۃ المسجد ادا کر رہے ہیں۔ لیکن ایک حدیث پاک جو ابو داؤد کے اندر موجود ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے 920، اس میں ابو قتادہ نے اس بات کو لکھا کہ ہم ظہر یا عصر کی نماز رسول اللہ کا انتظار کر رہے تھے۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ ہم ظہر یا عصر کی نماز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، حضرت بلال نے آپ کو نماز کے لیے بلایا، حضور علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت امامہ بنت ابی عاص آپ کو جو آپ کی صاحبزادی کی بیٹی آپ کی گردن پر تھی، یعنی سرکار کو جب آواز دی کہ حضور نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو سرکار جب تشریف لائے تو سرکار کے گردن پر بیٹھی ہوئی، یعنی سرکار نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہوا تھا امامہ بنت زینب، امامہ بنت ابی عاص کو، جو سرکار علیہ السلام کی نواسی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جا نماز پر کھڑے ہو گئے اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، یعنی جماعت میں حضور نے یہ کیا۔ یعنی آپ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث اور ابو داؤد کی ایک حدیث کے اندر یہ کہ سرکار علیہ السلام نے تنہا نماز پڑھی ہے، لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو سرکار علیہ السلام نے جماعت اس انداز میں پڑھائی ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سرکار کے کاندھے کے اوپر سیدہ امامہ تھی، اور حضور علیہ السلام نے ہم جانماز پر تشریف لائے اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور حضرت امامہ آپ کی گردن پر ہی تھی، اور آپ نے اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کر دیا۔ ذرا اس کیفیت کو آپ دیکھیں، واقعی میں شریعت ان کے گھر کی ہے، طریقت ان کے گھر کی ہے، معرفت ان کے گھر کی ہے، حقیقت ان کے گھر کی ہے، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام سے پھر رکوع کا ارادہ کیا تو ان کو پکڑ کر زمین پر، آپ دیکھیں کیا محبت والی نماز ہے۔ اب صحابہ کی صفیں پیچھے لگی ہوئی ہیں، اور اسی لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ ایمان ہے قول مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی، حضور جو کریں گے وہی شریعت ہے، حضور جو کریں گے وہی دین ہے۔ سرکار نے جماعت کرائی ہے مصلی پر، سیدہ امامہ آپ کے کاندھوں پر ہے، جب رکوع کا وقت آیا
تو صحابی کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے رکوع میں جانے سے پہلے کھڑے کھڑے پہلے امامہ کو اپنے گویا کہ کاندھے سے اٹھایا، اور وہ کیفیت کیسی ہوگی آپ محسوس فرمائیں۔ یعنی فرض کیجئے کہ بچہ کاندھے کے اوپر ہے اور نماز پر اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیچھے برگزیدہ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب رکوع کا وقت آیا تو سرکار علیہ السلام رکوع میں جانے سے پہلے حضرت سیدہ امامہ بنت زینب کو اپنے کاندھے سے اتارا، اور اتارنے کے بعد زمین پر ایک جگہ بٹھایا، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر حضور نے رکوع کیا۔ پھر آپ نے رکوع کیا اور سجدہ کیا، حتیٰ کہ جب آپ سجدے سے فارغ ہو کر کھڑے ہوئے تو آپ نے ان کو پکڑ کر اپنی گردن پر پھر بٹھا لیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت میں اسی طرح پڑھاتے تھے حتیٰ کہ آپ نے نماز سے فارغ ہو گئے۔ یعنی آپ دیکھیں رکوع کے وقت بٹھایا، رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، اب جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو کھڑے ہونے سے پہلے یعنی ان کو اٹھاتے ہوئے قیام میں جا رہے ہیں، اور پھر ان کو کندھے پر بٹھا کر نماز کو شروع کر رہے ہیں۔ یہ ظہر اور عصر کی نماز کا صحابی بیان کرتے ہیں کہ جو حضرت قتادہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز اس طرح پڑھائی ہے، یعنی ان کو لے کر پڑھائی ہے۔ یہ سرکار علیہ السلام کو محبت تھی۔ اور سیدہ زہرا پاک کے شہزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ سے متعلق نسائی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اور نسائی شریف میں وہ حدیث موجود ہے کہ سرکار علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز پڑھاتے وقت امام حسن آ گئے اور سرکار علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھے، اور سرکار علیہ السلام کی گردن پر بیٹھ گئے۔ وہاں یہ تھا کہ سیدہ امامہ کو اٹھا کر لے کر آئے ہیں، اٹھا کر لائے ہیں، اور اپنی گردن پر بٹھا کر نماز شروع کی ہے، اور ہر رکعت میں جب بٹھایا ہے تو سرکار نے اٹھا کر پھر رکعتوں کو آگے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اور اس حدیث پاک کے امام حسن کا معاملہ یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ان کے لیے خطبہ روکا ہے، امام حسین کے لیے سرکار علیہ السلام نے خطبہ روکا ہے، حسنین کے لیے سیدہ زہرا پاک سیدہ زینب کی اولاد کے لیے حضور نے یہ کیا، اور سیدہ زہرا پاک کی اولاد کے لیے کیا کہ امام حسن جب بچے کی عمر بہت چھوٹی ہو اور بچہ یعنی جو اس کے کراؤلنگ کے دن ہے، زمین پر رینگنے کے دن ہے، اس کے بعد جب وہ لڑکھڑا کے چلنے لگے، ایسی عمر تھی حضرت امام حسن کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ اتنے میں امام حسن صحابہ کی یعنی بالکل دروازے کی طرف آنے لگے، اور اپنے مبارک ہاتھ صحابہ کی پشت پر رکھتے ہوئے اور اپنے مبارک پاؤں کو آگے آہستہ آہستہ بڑھاتے ہوئے آنے لگے، تو سرکار علیہ السلام نے اپنے خطبے کو روک دیا اور صحابہ کو کہا کہ اس کو آنے دو۔ یعنی ادھر تھا نماز میں کندھے پر اٹھایا سیدہ امامہ کو، اور یہاں تھا کہ دین کے اہم امور کے خطبے کو سرکار نے روک دیا، اور روک کر سرکار علیہ السلام نے حضرت امام حسن کو گود میں اٹھایا، اور گود میں اٹھایا تو امام حسن نے زبان حال سے اس بات کو ظاہر کیا، گرمی تھی کہ ان کو پیاس لگی ہے، تو پھر ساری مسجد نے یہ منظر دیکھا کہ سرکار نے ان کو اٹھایا کس طرح تھا۔ یہاں دیکھیں کاندھے پر اٹھایا، رکھا، پھر کاندھے پر اٹھایا۔ امام حسن کو یوں اٹھایا کہ آپ نے ان کے دونوں مبارک ہاتھ کو، پیارے پیارے ہاتھ کو حضور نے یوں پکڑ لیا، پکڑا، اور پکڑ کے تھوڑی سی طاقت سے اٹھایا، تو انہوں نے طاقت سے اٹھایا تو انہوں نے اپنے دونوں پاؤں اٹھا کر سرکار کے بدن پر رکھ دیے۔ اب سرکار یوں کر کے اٹھاتے تھے تو وہ اپنے پاؤں کو حضور علیہ السلام کے بدن پر آگے بڑھاتے تھے، یہاں تک کہ حضور کے سینے تک ان کے پاؤں آئے، اور سرکار نے پھر ان کو پکڑ لیا اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں داخل کی۔ یہ واقعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی مشہور ہے، اور زبان اپنی ان کے منہ میں داخل کی، اور امام حسن یا حسنین دونوں اس کو چوستے رہے یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے، اور سرکار علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ واقعی میں جو ہے وہ مال اور اولاد جو ہے وہ بندے کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے وہاں یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ سرکار علیہ السلام کو اپنے نواسیوں اور نواسوں سے آقا کریم علیہ السلام کو یہ محبت تھی۔ تو اور تقاضا پھر اس سے اشارہ یہ ہے کہ ہمیں بھی ان کی محبت میں اتنا آگے جانا چاہیے کہ ہماری اولادیں پھر پیچھے رہ جائیں، ہماری اولادوں کی محبت پیچھے رہ جائیں، کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اتنی محبت کی۔ یہی عمل تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آگے بڑھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ خطبہ تھا، اور آپ نے فرمایا ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، حضور کو تلاش کرو حضور کی اولاد میں، ارقبوا محمدا صلی اللہ فی اہل بیتہ، حضور کا مراقبہ کرو ان کی اولاد میں۔ یعنی مثلا میں اپنے چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں تو کہا یہ آئینے میں دیکھیں، تو فرمایا جو حضور کو پانا چاہتا ہے وہ اہل بیت میں جائے، ان کی محبت کا آئینہ دل میں لائے۔ اس لیے حضرت یہ قول کس کا ہے، یہ کتنی بڑی بات کا ایک اصول بیان کیا حضرت ابو بکر صدیق نے کہ ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، تلاش کرو، مراقبہ کرو حضور کے لیے، کس میں؟ اہل بیت میں۔ یعنی حضور کو تلاش کرو امام حسن میں،
حضور کو پاؤ امام حسین کے ذریعے، حضور کو پاؤ سیدہ زہرا کے ذریعے، حضور کو پاؤ حضور کی اہل بیت ازواج مطہرات کا ادب کر کے، حضور کو پاؤ حضور کی شہزادیوں کا ادب کر کے، حضور کو پاؤ حضور کی اولادوں کا ادب کر کے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہو اور وہ آپ کے اہل بیت سے نفرت کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ کلمہ جب دل پر حضور کی محبت کا لکھا جاتا ہے تو دل ہموار ہی اہل بیت کی محبت سے ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے اہل بیت کے بے ادب کو شدید ترین فتووں کو، شدید ترین قول کے بارے میں لکھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مبارک تحفہ شریف کا مجھے یاد آتا ہے، ایک حدیث شریف کے راوی ہیں، ان کے بارے میں آپ نے جملہ ارشاد فرمایا تھا، کیونکہ حدیث کا جو راوی ہوتا ہے محترم ناظرین، اس میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان کر رہا ہے واقعی میں اس نے وہ اپنے استاد سے سنا تھا اور اس کے استاد نے اس سے سنا تھا اور وہ سند حضور تک پہنچی ہے ایک، اور وہ خود حافظہ مضبوط رکھتا ہے، سچا ہے، بات کرنے میں سچا ہے، صادق ہے، اور کوئی اور چیز اس میں نظر نہیں آتی، اور پھر راسخ العمل بھی ہے، جیسا بیان کرتا ہے ویسا عمل بھی کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں، صادق القول اور راسخ العمل۔ لیکن ایک راوی ایسا تھا کہ جو حضرت مولا مرتضیٰ کے خلاف بک بک کرتا تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس کا نام لکھ کر فرمایا کہ اہل سنت کے نزدیک ایسے راویوں سے روایت لینا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، کہ جو اپنے جبہ و دستار و عمل و کردار کے اعتبار سے انتہائی راسخ العمل ہو اور اپنے قول کے اعتبار سے انتہائی صادق القول ہو، لیکن اگر اس کے دل کے اندر اہل بیت کی کا بغض ہو تو اس بغض کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا، اس سے روایت نہیں لی جائے گی۔ حدیث پاک میں تو یہاں تک موجود ہے کہ کوئی شخص بیت اللہ شریف، اس حدیث کے صدقے اللہ رب العالمین وہاں کی رونقیں بحال کرے، بیت اللہ شریف میں جو کوئی آدمی اپنی پوری زندگی گزار دے اور وہ خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ اور مقام ابراہیم کے درمیان ہی اپنی زندگی کا عرصہ گزارے، یعنی اتنا قریب رہے، طواف کی حالت میں، روزے کی حالت میں، اتنی عبادت کے ساتھ وہ اپنے اعمال کو اور اپنے نیکیوں کا وہ جامع ہو، لیکن اگر اس کے دل کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت نہ ہو، بغض نہ ہو، تو فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیے، لوگ کہتے ہیں جی شخصیات سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا شخصیات سے ایمان پہچانے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی یہ شخصیت پرست، میں نے کہا دیکھو یہ محاورہ گندے لوگوں کے لیے بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگر بندہ بیکار ہے تو اس سے محبت نہیں ہوگی، لیکن اگر بندے صحابہ کی شکل میں ہو اور بندے اہل بیت کی شکل میں ہو تو ان سے محبت پھر اللہ سے محبت ہوگی، ان سے محبت پھر دین سے محبت ہوگی۔ اس کو شخصیت پرستی نہیں کہا جائے گا، اس کو اللہ ہی کی عبادت کہا جائے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی محبت اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ اب آئیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کی طرف میں چند احادیث آپ کی خدمت میں عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں مسلم شریف کی حدیث آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اس درس میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک درسی انداز کے اندر چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 6308 ہے، حضرت مسور بن مخرمہ اس روایت کو بیان کرتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انما فاطمۃ بدعۃ منی یعظنی ما آذاہا، فرمایا فاطمہ جو ہے وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور جو اس سے تکلیف دے گا اس نے مجھے تکلیف دی ہے۔ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لیے یعنی ان کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے فرمایا یہ میرا بزغہ ہے۔ مضغہ یعنی جب ماں کے بطن کے اندر نطفہ قرار پاتا ہے اور 4 مہینہ ماں کے بطن کے اندر نطفہ رہ جاتا ہے تو 4 مہینے کے بعد باقاعدہ طور پر وہ نطفہ ایک خاص پروسیس سے گزرنے کے بعد اس مرحلے میں آ جاتا ہے کہ اللہ کے حکم سے فرشتہ آتا ہے اور آنے کے بعد اس میں روح پھونکتا ہے۔ تو یہ گوشت کا لوتڑا اور کیفیت سے گزرتے ہوئے جب 4 مہینے کی سرحد پر اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اب اس میں روح کو لینے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس 4 مہینے کے اس مرحلے کو، اس کی کیفیت کو بزغہ کہا جاتا ہے، اور اس کو مزغہ کہا جاتا ہے کہ جس میں روح منتقل کی جاتی ہے۔ یعنی اس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے الفاطمۃ بزغۃ منی، فاطمہ میری جان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وعلیہا۔ یہ مقام، یہ جزوی فضیلت پوری خدائی کے اندر کسی کو نصیب نہیں ہوئی،
جو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زبان کے ساتھ یہ جملے عطا فرمائے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب یہ دیکھیے، یعنی فاطمہ میری جان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو ذکر کرتے ہوئے تکمیل الایمان کے اندر اہل سنت کا صدیوں کا عقیدہ جمع کیا ہے کہ یہ بالکل بہت بڑی فضیلت اس کے اندر بیان کی گئی ہے اور مقام و مرتبے کو لا کر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے شخصیات کی فضیلت کا جو معیار بنایا ہے وہ تو سورہ حدید کے اندر بیان کر دیا گیا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ اللہ نے وہاں پر معیار فضیلت جس کو بنایا وہ نفع اسلام کو، کہ جس نے اللہ کی راہ میں مال پہلے دے دیا اور قتال پہلے کر دیا، یہ افضلیت کا معیار بنایا۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں اس بات کو کہ اہل سنت کے نزدیک افضلیت کا معیار نفع اسلام ہے، نفع اسلام ہے۔ اگر اس کے علاوہ اگر کوئی چیز دیکھی جائے تو اس میں افضلیت کا مقام پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اس قرب کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے یہ مقام آپ کو عطا فرمایا۔ میں بات کو اس حوالے سے بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس میں جزوی فضیلت کے حوالے سے یقیناً حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے حدیث پاک آ رہی ہے کہ آپ تمام عورتوں سے افضل ہے سوائے مریم کے، جو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی امی جان ہے۔ پھر یہ بھی قول مبارک ہے کہ آپ تمام دنیا کی عورتوں سے افضل ہیں سوائے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ بالکل درست ہے، کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید نے اس بات کو ذکر کیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان پر تمہیں فضیلت دی گئی۔ اور ظاہر سی بات ہے حضرت عائشہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں، بیویاں ہیں، یہ نسبت سیدہ زہرا پاک کے پاس نہیں۔ تو جو جزوی فضیلت یہاں پر حضرت ازواج مطہرات کو حاصل ہے، اور یہاں پر جو بنت رسول ہونا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہونا، اور ایسی لاڈلی بیٹی ہونا کہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ وہ جزوی فضیلت ہے کہ جس میں ازواج مطہرات داخل نہیں۔ اس لیے اہل سنت و جماعت ادب و احترام کے ساتھ جن کو دربار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور مرجع اصلہ مرجع فضیلت ہیں، چشمہ فضیلت ہے، جس کو جس جہت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل ہوا، ہم ان تمام سے محبت کرتے ہیں، ان تمام سے عقیدت رکھتے ہیں۔ ازواج مطہرات کی نسبت حضور سے بیوی ہونے کی حیثیت سے، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت آپ سے آپ کے خاندان اہل بیت چچا کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے، اور دیگر اور فضیلتوں کے ساتھ، اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا ہونا اور لاڈلی بیٹی ہونا، اس حوالے سے علماء نے یہ ذکر کیا کہ آپ کی فضیلت تامہ جو ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور حضرت رقیہ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، حضرت ام کلثوم کا بڑا مقام ہے، لیکن اس میں سرکار کی سب سے چہیتی شہزادی جو ہیں وہ حضرت فاطمۃ الزہرا ہے۔ میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے زیادہ حضرت سیدہ زہرا پاک کی زندگی مبارکہ کو ذکر فرمایا۔ دیکھیے حضرت سیدہ اس بات کو ذکر کرتی ہیں اور بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے بڑھ کر رضی اللہ عنہا کسی کو نہیں دیکھا، اور یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف میں بھی ہے، حدیث نمبر 5217 اور 3872، یہ فضائل جامع ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، ابو داؤد کے اندر بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا جو سیرت میں، عبادت میں، عادت میں اور کلام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو۔ آپ اپنے ذہنوں کے اندر قرآن کے پاروں کا تصور لائیے، آپ اپنے ذہن یوں بنائیے کہ جس طرح آپ آنکھوں کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر کے اپنے ذہنوں کے اندر قرآن پاک کے جو پارے ہیں اس کا عکس لائیے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر کے اپنے ذہنوں میں اور اپنے دل و دماغ میں کعبۃ اللہ کی تصویر کو لائیے، گنبد خضرا شریف کی تصویر کو لائیے، آپ اپنی امی کے چہرے کو لائیے، آپ اپنی بیٹیوں کے چہرے کو لائیے، دادی اور نانی کے چہرے کو لائیے، اور اپنے ذہن کی فضا کو پاکیزہ کیجئے، اور اس پاکیزگی کے بعد اس حدیث پاک کو سماعت کیجئے کہ حضرت سیدہ عائشہ پاک کہتی ہیں کہ سیدہ زہرا پاک اگر چلیں
تو اچانک اگر نظر پڑے طرح گفتگو کرتے ہوئے، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سیدہ زہرا پاک کی عفت معابی کا تو وہ مقام ہے کہ مستدرک کے اندر روایت موجود ہے کہ جب آپ کا گزر میدان محشر سے ہوگا تو اللہ کی جانب سے منادی ندا کرے گا کہ سروں کو نہ اٹھاؤ، سروں کو جھکاؤ، کہ بنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہی ہیں۔ تو اپنے دلوں میں قرآن، اپنے ذہنوں میں قرآن کی آیات، قرآن کا صفحہ، کعبۃ اللہ کا مبارک غلاف، گنبد خضرا شریف کی ہریالی، مسجد مبارکہ کا تصور، اپنی امی جان کے چہرے کا تصور، اپنی دادی نانیوں کے چہروں کا تصور، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے اسماء حسنہ کا تصور لا کر دل و دماغ کی وادی کو صاف ستھرا، تطہیر و پاکیزہ کیجئے اور اس حدیث پاک کو سماعت کیجئے۔ فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا جو سیرت، عبادت اور عادت اور کلام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو۔ سیرت کا جملہ حضرت سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں، غور کریں، دیکھیں غور کیجئے گا، یہاں پر ایک بڑا اہم جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جملہ میں نے ظاہر سی بات ہے تجربے کی چیز ہے، حجت الاسلام سید عرفان شاہ صاحب کی زبان سے میں نے سنا، اور میں نے کہا حضرت آپ نے جو بات کی بڑی باکمال بات کی یار۔ واقعی میں جو دل والے لوگ ہوتے ہیں اور جو پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ پھر ان کا شرح صدر کرتا ہے اور ایسے ایسے نکات ان کے دلوں میں لاتا ہے کہ بندہ ان سے بولی جب اس نقطے کو سنتا ہے تو بندہ سمجھتا ہے کہ آج تک تو میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں، بات تو یہ ہے۔ میں ایک دفعہ حجت الاسلام علامہ عرفان شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے اپنے گفتگو میں یہ کہا کہ دیکھو، ایک ہے حضرت ابوبکر صدیق، اور ایک ہے ان کی شہزادی حضرت عائشہ، اور ایک ہے حضرت مولا مرتضیٰ، اور ایک ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ، اور وہ آپ کی زوجہ بھی ہیں حضرت علی المرتضیٰ کی۔ کہ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضرت مولا علی کے فضائل کو بیان کرنے والے بے شمار لوگ آئے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے فضائل کو بیان کرنے والے بے شمار لوگ آئے، لیکن جس انداز میں علی کا ذکر ابو بکر نے کیا ہے نا، اور جیسا نقشہ اور حقیقت سیدہ زہرا پاک کی حضرت عائشہ نے بیان کی ہے، جو نقشہ ان باپ بیٹیوں نے بیان کیا ہے، آپ تاریخ اور کتابوں کو کھنگال لیجئے، اتنا قریب آ کر اس حقیقت کو شاید کوئی سمجھا ہی نہیں ہے جو حضرت ابوبکر صدیق نے مولا علی کے مقام کو سمجھا ہے اور حضرت سیدہ عائشہ نے سیدہ زہرا کے مقام کو سمجھا، یعنی باقاعدہ مراقبہ کیا ہے، یعنی بالکل اتنا قریب مراقبہ کیا کہ ایک ایک چیزوں کو دیکھا ہے۔ اب یہ حدیث پاک آپ دیکھیں کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مبارک ہے۔ مانا کہ اس کو پھر آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب فرمایا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بات آپ کو پتہ چلی اور آپ نے اس بات کو ذکر فرمایا۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ جناب یہ حضرت ابوبکر تنہا راوی ہیں، تو تنہا راوی کے اعتبار سے بات کیسی ہو سکتی ہے؟ تو میں نے کہا یہاں پر بھی تو حضرت ابوبکر تنہا راوی ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق بیان کر رہے ہیں اور اس کو پھر آپ خوشی خوشی لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ حضرت ابوبکر کی حیثیت ہے۔ دیکھیے حضرت ابوبکر نے رسول کریم سے سنا، ہم نے ابوبکر سے سنا رضی اللہ عنہ، تو ہمارا حضرت ابوبکر سے سننا اور درجہ رکھتا ہے، ابوبکر کا رسول اللہ سے سننا اور درجہ رکھتا ہے۔ ہمارے نزدیک تو وہ حدیث خبر واحد یا کوئی بنے، لیکن ابوبکر صدیق اگر براہ راست حضور سے سنے تو یہ قرآن کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ وہ براہ راست حضور سے سن رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے۔ فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، الذکر علی عبادہ، کہ علی المرتضیٰ کا ذکر عبادت ہے، علی المرتضیٰ کے وجہ منیر کو دیکھنا عبادت ہے۔ مجھے بتائیے تاریخ سیرت و مناقب کے اندر حضرت مولا مرتضیٰ کی ایسی شان کسی اور نے بیان کی ہو، اور اتنا گہرا مراقبہ حضرت علی المرتضیٰ کے مقام و مرتبے کا کسی اور نے کیا ہو جس طرح کا مراقبہ، اور جس طرح قریب جا کر حضرت ابوبکر دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ مراقبہ وہی کر سکتے ہیں جو یار ہوتے ہیں، یہ باتیں وہی کر سکتے ہیں جو یار ہوتے ہیں اور دل سے چاہنے والے ہوتے ہیں، صرف شور مچانے والے نہیں، دل سے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر سیدہ زہرا پاک کا رتبہ کیا ہے؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مراقبہ کرتی ہیں، اور یہ انہوں نے فرما قالت ما رأیت احدا، فرما میں حضور کو دیکھتی تھی، پھر سیدہ فاطمہ کو دیکھتی تھی، اور میں نے ایک عرصے تک اس پر مراقبہ کیا حضور کے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے ہیں تو سرکار کے چہروں کا تیور کیسا ہوتا ہے، سرکار علیہ السلام کے ہونٹ کیسے جنبش کرتے ہیں، سرکار کی آنکھیں چشمان مبارک
کی کیفیت کیا ہوتی ہے، بینی مبارک شریف پر کی گویا کہ چہرے مبارک کے آثار کیسے ہوتے ہیں، اور پھر سرکار دوران گفتگو اپنے ہاتھوں کو اٹھانا، رکھنا، بیٹھنا، یعنی پوری باڈی لینگویج جس طرح دیکھی ہے، جس کو ہم اپنے عام زبان میں کہتے ہیں، کہ میں نے بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اور پھر میں نے ہو بہو اس چیز کو، فرما کانا اشبہ، سب سے زیادہ میں نے مشابہ اگر حضور کی طرح دیکھا، جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر بندہ تھوڑی سی توجہ نہ کرے تو کہیں کہ ہاں یہی رسول اللہ ہے، یہی حضور ہیں، تو فرما بدنی اتنی مماثلت، انداز کتنی مماثلت، بدن کتنی اور انداز و عادات کتنی مماثلت میں نے حضور کی اگر کسی کے اندر دیکھی ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ فرما کان اشبہ سمتن و ہدین و دلن و کلامن برسول اللہ من الفاطمہ کانت اذا دخلت علیہ قام الیہا۔ فرما حضور کا اتنا لاڑ تھا، دیکھیں میری ماں ایک ایک چیز کو آگے بڑھا، یہ تو گھر کی بات ہے، یہ تو گھر کے اندر کی بات ہے، یہ باہر بتایا کس نے ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ فرما کانت اذا دخلت علیہ قام الیہا، کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب وہ آپ کے پاس آتی، سیدہ زہرا پاک صلوات اللہ علیہا و علیہا، وہ آتی سرکار کے پاس تو قام الیہا، سرکار ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ فاخذ بیدہا، پھر سرکار ان کے ہاتھ کو پکڑتے، فقبلہا، اور حضور بوسہ دیتے، فاجلسہا فی مجلسہ، اپنی جگہ سے ہٹ کر جہاں حضور بیٹھے اس جگہ پر حضرت سیدہ زہرا پاک کو بٹھاتے۔ وکان اذا دخل علی قامت الیہ، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ زہرا پاک کے پاس جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی، فاخذت بیدہ، اور وہ اسی طرح، دیکھیے بالکل اسی، یعنی ادھر سے کیا بات کر رہی ہیں سیدہ عائشہ پاک، کہہ رہی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مماثل سیرت اور طبیعت میں سیدہ زہرا کو دیکھا۔ دلیل کیا دے رہی ہیں؟ بھائی آپ یہ کہہ رہی ہیں امی جان سیدہ عائشہ پاک، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت اور انداز کے سب سے زیادہ مشافہ سملر وہ حضرت سیدہ زہرا ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل یہ دیتی ہیں کہ میں خاموشی سے دیکھتی تھی کہ جب سیدہ زہرا آ رہی ہیں تو حضور کھڑے ہوتے ہیں، ان کا ہاتھ چومتے ہیں، ان کو اپنی جگہ بٹھاتے ہیں، کہتے جب حضور جاتے ہیں تو وہ کھڑی ہوتی ہیں، ہاتھ چومتی ہیں، اپنی جگہ بٹھاتی، تو فرما انداز، مزاج، طبیعت ایک جیسی ہے۔ تو اس بات کو لے کر سیدہ زہرا پاک نے، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے عادات اور خصلت کے اندر رسول اللہ سے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا جتنا قریب میں نے حضرت زہرا کو دیکھا۔ تو دیکھیے اس لیے یہ واقعہ آگے بیان کیا، یعنی جس انداز میں حضور کر رہے ہیں اسی انداز میں وہ کر رہی ہیں۔ فرمانا حضور نے ان کو کچھ بولا ہے کہ ایسا کرو، نہ انہوں نے بولا، جس طرح حضور نے کیا اس طرح انہوں نے کیا۔ تو فرمایا یہی وہ چیز تھی کہ ما رأیت احدا کان اشبہ سمتن و ہدین، سیرت میں، عبادت میں اور کلام میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ کسی اور کو نہیں دیکھا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے 3624، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور یہ ارشاد ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما ترضین ان تکونی سیدۃ النساء اہل الجنہ، آپ نے فرمایا کہ کیا زہرا آپ راضی نہیں ہوتی اس بات سے کہ آپ جنت والوں کی عورتوں کی آپ سردار ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کو جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک مسلم شریف کے اندر واضح طور پر موجود ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما تردی ان تکونی سیدۃ النساء المؤمنین او نساء هذه الامہ، اللہ اکبر، فرمایا فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم تمام مومنین عورتوں کی سردار، یا راوی کہتے ہیں کہ شاید یہ فرمایا اس امت کی تمام عورتوں کی آپ سردار، کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو یہ مقام، یہ مرتبہ اور یہ شان عطا فرمائی جو سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی خاص خصوصیت ہے۔ اس وجہ سے تمام جماعت صحابہ اور تمام دربار صحابہ کرام میں آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ کا نام مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا فاطمہ۔ فاطمہ یہ فاطمہ سے ہے، یعنی فطیم اس بچے کو کہتے ہیں جب ماں اس کو دودھ چھڑا دیتی ہے۔ جب ماں بچے کا دودھ چھڑا دے تو کیونکہ سیدہ زہرا پاک کے القابات البتول بھی ہے، زہرا بھی ہے، فاطمہ آپ کا نام مبارک ہے، تو فاطمہ اب یہ نام حضور رکھ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔
سرکار نے نا، ظاہر سی بات ہے، دیکھیے ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دانا لوگ وہ ہیں کہ کبھی یوں ہوتا ہے کہ نام اور ہے طبیعت اور ہے. بندے کا نام عبداللہ ہے، نمازیں کچھ نہیں پڑھتا، تو نام تو بہت بڑا ہے لیکن نام مسمى ویسا نہیں ہے، نام کے موافق نہیں ہے. تو اب آپ یہاں پر غور کیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدہ زہرا پاک کو گود میں لیا تو یقیناً آپ کی کیفیات اور آپ کی عادات اللہ کے اذن سے آپ پر منکشف تھی، اور احادیث کا ایک بات کا سلسلہ مجموعہ اس طرف اشارہ کرتا ہے. اسی لیے علماء نے آپ کے نام مبارک کی تشریح کو بیان کیا کہ آپ کا نام ہے فاطمہ. فطیم اس بچے کو کہتے ہیں کہ جب ماں 2 سال تک اس کو دودھ پلانے کے بعد اس کو چھوڑ دے اور اس سے دودھ کو چھڑا لے تو دور کر دے، تو فتم کا معنی ہے دور ہونا. فطیم اس کو دور کر دیا، اس بچے کو دور کر دیا، تو آپ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ رب العالمین آپ کو، آپ کی اولاد کو، اور جس نے آپ اور آپ کی اولاد کا ادب و احترام کیا خدا اسے جہنم سے دور کر دے گا. اور یہ حدیث پاک کتابوں میں میرے دوستوں بزرگوں تدریجاً کئی کتابوں کے اندر موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری فاطمہ جو ہے وہ پاک باز عفیفہ ہیں. ان اللہ غیر معذبک ولا ولدک، اللہ نے مجھ سے یہ کہا ہے، سرکار نے اپنے وصال کے وقت یہ بات کی سیدہ زہرا پاک سے کہ اللہ نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ زہرا خدا تجھے عذاب نہیں دے گا اور تیری اولادوں کو عذاب نہیں دے گا. جو ان کے چاہنے والا ہو ان کو بھی اللہ رب العالمین اس عذاب سے بری فرمائے گا. اور یہ حدیث پاک بزار کے اندر بھی موجود ہے کہ جس کو حضور نے فرمایا کہ میری فاطمہ پاک باز ہے، نیک سیرت ہے. فحرم اللہ ذریتها علی النار، اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو اس کی اولاد پر حرام کر دیا ہے. یہ مقام و مرتبہ، یہ بزرگی حضرت سیدہ زہرا پاک کی ہے. اب میں یہاں پر آپ کی خدمت میں اختتام کی طرف چلتے ہوئے بات عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن کی آیت وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ رب العالمین نے سورۃ ضحیٰ میں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا ہے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محبوب اللہ ان قریب آپ کو اتنا دے گا اور ایسی نعمتوں سے آپ کو نوازے گا کہ فترضا، کہ آپ جو ہیں وہ راضی ہو جائیں گی، آپ راضی ہو جائیں گے اللہ رب العالمین سے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دے گا محبوب کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. یہاں پر جب تفسیر کی گئی اور اس کے اقوال کو معلوم کیا گیا، اور یہ بات تو حضرت مولا مرتضیٰ سے بھی ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک یہ بتائیے سب سے امید افزا آیت کون سی ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ لگے گا کہ اللہ رب العالمین آپ کو بخش دے گا. کیونکہ ہر ایک آیت بندہ پڑھتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو قرآن پڑھتے وقت آپ کس آیت پر آپ کا دل جمتا ہے کہ اللہ رب العالمین سختی نہیں فرمائے گا اور اللہ بخش دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ کل یعمل علی شاکلتہ، اللہ نے یہ فرمایا کہ ہر بندہ اپنی شاکلہ کے تحت کام کرتا ہے، عادات کے تحت. فرمایا یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ ہر یعمل علی شاکلتہ، ہر ذات اپنی شاکلہ سے عمل کرتی، شاکلہ عادات کو کہتے ہیں، عمل کرتی ہے. تو فرما بس اس سے مجھے امید ہو جاتی ہے کہ انسانوں کی شاکلہ یہ ہے خطا کرنا اور رب کی شاکلہ یہ معاف کر دینا. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول. حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک سب سے امید افزا آیت کون سی لگتی ہے جس کو پڑھ کر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حضور کی امت کو بخش دے گا، اور تو آپ نے فرمایا ہم اہل بیت، یہ حضرت مولا مرتضیٰ کے جملے، فرمایا ہم اہل بیت قرآن کی جس آیت پر آ کر رک کر یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت امید افزا ہے کہ اللہ ضرور کرم فرمائے گا، اور وہ آیت ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے. اب آپ دیکھیں تفسیر قرطبی کو، آپ دیکھیں قاضی شوکانی کی تفسیر فتح القدیر کو، اگر آپ دیکھیں علامہ سید محمود آلوسی البغدادی کی روح المعانی کو اگر آپ دیکھیں تو ان تمام تفاسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت موجود ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. فرما بِقَوْلِهِ مِنْ غِذَاءِ مُحَمَّدٍ أَلَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مِنْ اہل بیتہ النار، فرمایا حضور کی رضا یہ ہے کہ حضور کی اولاد میں سے کوئی جہنم میں نہ جائے. یعنی حضور راضی کب ہیں کہ محبوب آپ کی رضا کیا ہے، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو حضور آپ کب راضی ہوں گے؟ تو فرمایا کہ میری رضا یہ ہے کہ میری اولاد میں سے کوئی جہنم میں داخل
نہ ہو۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام و مرتبہ۔ تو فاطمہ کا معنی یہ ہے دور دور ہونا، دور کرنا۔ تو جو آپ سے محبت اور آپ کا احترام کرے، آپ کو اور آپ کی اولاد کو اور آپ کے محبین کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے جہنم سے آزاد فرما دیا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر جس طرح آپ کا ایک لقب مبارک البتول، بتول آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں سورہ مزمل کی اس آیت سے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ بتول بمانا یعنی دنیا سے کٹ کر، کنارہ کش ہو کر اللہ رب العالمین جل وعلا کی عبادت کی طرف جانا، یہ آپ کا لقب مبارک۔ آپ ایسی عابدہ ہیں، آپ ایسی زاہدہ ہیں، آپ ایسی صالحہ ہیں، آپ ایسی زکیہ ہیں، آپ رب کی ایسی مرضیہ اور بندی ہیں کہ آپ کا لقب مبارک یہ ہوا بتول، کہ آپ کو دنیا کی حرص سے، مال سے، دنیا کی حرکات سے آپ کے ذہن کو اللہ رب العالمین نے پاک رکھا۔ اور آپ یہ خود کہتی تھی کہ کاش ایک رات ایسی مل جائے کہ میں اپنے رب کے حضور دل بھر کر سجدہ کر سکوں۔ یعنی آپ کی عبادت یہ کہ پوری پوری رات آپ کا سر مبارک جو ہے وہ سجدے کے اندر ہے، یہ آپ کے مقام۔ اور بتول ہونے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات اور بھی اس حوالے سے ذکر فرمائی کہ جس وقت آپ آئی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے کہ یا رسول اللہ اور لوگوں میں باندیاں تقسیم کی جا رہی ہیں، گھر کا کام ہے، ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے ہیں، گھر کے سارے کام کو کرنا ہے، تو مجھے بھی ایک باندی دے دی جائے۔ تو سرکار علیہ السلام نے اسی صفت بتول کی تربیت کرتے ہوئے آگے فرمایا، زہرا میں اس سے تجھے اچھی چیز دیتا ہوں، اور وہ اچھی چیز یہ ہے کہ تو ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ یا روایت میں 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ یعنی جسم کا درد اور تکلیف ختم ہو جائے گی۔ یہ تسبیح ہی تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ تو یہ آپ کا لقب مبارک بتول ہے۔ اور ایک آپ کا لقب مبارک ہے زہرا۔ زہرا کلی کو کہتے ہیں۔ جس طرح حضور علیہ السلام حسنین کریمین کو سونگتے تھے، یہی حضرت زہرا پاک کے ساتھ رسول اللہ کا معمول تھا۔ اور حضور نے فرمایا کہ زہرا تم سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر، صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وعلیہا، یہ آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ تھا۔ یعنی اللہ رب العالمین، اور واقعتاً دیکھیے نا، آپ سے حضور کا یہ ارشاد فرمانا کہ زہرا تم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے خوشبو کا آنا اس مٹی کے ساتھ متعلق ہے، اور یہی چیز حضرت زہرا پاک کے اندر بھی رہی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی اخلاق کو بھی اور طبیعت کو بھی، عادت کو بھی، مزاج کو بھی اور خصلت کو بھی ہر قسم کی نجاست سے پاک کیا۔ اور حضور نے یہ فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ تم عورتوں میں رہ کر بھی جنت کی حوروں کی طرح ہے، اللہ نے اس کو نسوانی امراض سے پاک رکھا ہے۔ یہ بزرگی ہے، یہ مقام ہے۔ ہماری ماؤں کی عزت سیدہ زہرا پاک کے خدام کے قدموں پر قربان ہوں، آپ کی دہلیز پاک پر قربان ہوں۔ یہ مقام و مرتبہ سیدہ زہرا پاک کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب کے صدقہ عطا فرمایا۔ سرکار کے وصال کے بعد حضرت زہرا پاک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ سرکار کے وصال کے وقت آپ پر غشی طاری ہوئی اور آپ بے ہوش ہو گئی۔ اور یہ بڑا مشہور جملہ ہے۔ وقت کیونکہ ہمارا ختم ہو گیا، ورنہ میں چند باتیں اس حوالے سے عرض کرتا کہ جو آپ کی وجہ وفات ہے، یہاں پر تو خواہ مخواہ ڈرامہ بازیاں کر کے دیگر باتیں آپ کی وصال کے بارے میں کرنا اور صحابہ کی بے ادبی کرنا، ایسی گندی فکر پر ہم لعنت بھیجتے ہیں الیاذ باللہ، ایسی گندی باتیں کرنا اور سیدہ زہرا پاک کے لیے کر کے حضرت ابوبکر حضرت عمر کی طرف تبرے کی بات کرنا، الیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ہذہ الخرافات۔ ہم ایسی خرافات سے اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتے ہیں۔ سیدہ زہرا پاک جب سرکار علیہ السلام کا وصال ہوا تو وہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے کہ سرکار نے سب سے آخر میں ملنے والوں میں سب سے آخری ملاقات سیدہ زہرا پاک سے کی، اور آپ کے دائیں کان میں کچھ کہا تو آپ رونے لگی، اور بائیں کان میں کہا تو آپ نے مسکرایا۔ سیدہ عائشہ پاک نے جب جملہ کہا کہ بتاؤ تمہیں کیا کہا تھا حضور نے، میں تمہاری ماں ہوں بتاؤ، تو کہا حضور نے میرے دائیں کان میں تو یہ کہا تھا کہ میں تم سے رخصت ہو رہا ہوں اور میری مدت تمہارے سے پوری ہو گئی۔ تو کہا میں رونے لگی۔ کہا میرے بائیں کان میں یہ کہا تھا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم ملو گی۔ تو یہ مافل غد کا علم، یعنی حضور کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا ہے، اور یہی ہوا، جیسا ہوا یہی ہوا۔
فرما میرے اہل بیت میں سب سے پہلی میری ملاقات تم سے ہوگی۔ سیدہ زہرا پاک حضور سید عالم کے فراق میں، اور وہ بڑا جھانکنے کا جملہ ہے، اور قبر شریف کے اوپر مٹی ہموار کر دی گئی، اور حضرت بلال گھر کے قریب آئے تو سیدہ زہرا نے ایک لمبی آہ بھر کے کہا، بلال تو نے کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر شریف میں رکھ کر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لحد مبارک کے اوپر تو نے مٹی ڈالی، کس طرح تو وہاں مٹی ڈال کر آیا؟ یہ غم کے جملے حضرت بلال سے سیدہ زہرا پاک نے کیے تھے کہ تو کس طرح حضور کو وہ قبر شریف میں چھوڑ کر اور سرکار کی قبر شریف کے اوپر مٹی ڈال کر آیا۔ آپ پر غشی طاری ہوئی، آپ بے ہوش ہو گئے، اور اس غم میں پھر آپ اتنی نڈھال ہوئی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مقدسہ میں جانے کے 6 ماہ بعد آپ اس دار فانی سے رحلت کر گئی۔ آپ بڑی شدید علیل ہو گئی، اور اس وقت جب آپ علیل ہوئی تو آپ کی خدمت کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ سیدہ اسماء بنت عمیس آپ کی خادمہ تھی، اور وہ آپ کی خدمت میں رہی۔ اتنی معتبر اور اتنی معتمد اور اتنا بھروسہ تھا حضرت سیدہ زہرا پاک کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس زوجہ پر، کہ کہا کہ جب یہ بات وصال کا وقت جب آپ کو اللہ رب العالمین نے، یقیناً اولیاء کی کرامات میں سے ہے کہ انہیں یہ بات پتہ چل جاتی ہے، آپ نے مولا مرتضیٰ سے کہا کہ مجھے غسل آپ دیں گے، اور میرے غسل میں شریک جو ہے وہ تجہیز و تدفین کے مسائل، تجہیز کے مسائل میں اور تکفین کے مسائل کے اندر آپ کے ساتھ اسماء ہوں گی۔ اور سیدہ اسماء سے یہ کہا کہ کیا مولا مرتضیٰ سے یہ کہا کہ جب میرا جنازہ پڑھا دیا جائے تو مجھے رات کے وقت اٹھایا جائے، تاکہ اس جنازے کی لے جاتے ہوئے بھی لوگ جو ہے کہ وہ اس چارپائی کو نہ دیکھ سکیں۔ مزید آپ، کیونکہ آپ بطول تھیں، عفیفہ ہیں، آپ نے مزید ارشاد فرمایا، یہ حیا ہی تو سب درجائے رحمت و برکت ہیں، یہ حیا ہی تو تمام فضائل و خصائل کی اصل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ اور اس میں بتاؤ، تو سیدہ اسماء بنت عمیس نے کہا کہ ہاں، ہم نے حبشہ کے اندر یہ دیکھا تھا کہ جب میتوں کو اٹھایا جاتا ہے تو ان کے اوپر ایک کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی ایک ڈولی بنا دی جاتی تھی، ایک چٹائی نما ڈولی بنا دی جاتی تھی، جس سے بدن جو ہے اور بدن کی ہیت جو ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ تو آپ کو یہ مشورہ سیدہ اسماء کا بہت پسند آیا، اور آپ نے فرمایا بالکل فوراً اس کو کسی طریقے سے تم تیار کرو۔ حضرت اسماء نے ان تمام چیزوں کو تیار کرایا، اور جب آپ کا وصال مبارک ہوا، ایک قول کے مطابق کہ آپ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، حضرت مولا مرتضیٰ کے چچا، اور ظاہر سی بات ہے یہ بات قرین قیاس بھی ہے، خاندان میں سب سے بڑے بھی آپ ہی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سرکار کے چچا حضرت عباس، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر آپ کو جنت البقیع کے اندر آپ کی تدفین ہوئی۔ اور آج بھی جنت البقیع کیا، پورے عالم کو یقیناً آپ ہی کا فیض اور آپ کے نسبت کا فیض پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا سے دعا ہے کہ آپ بقیع شریف میں آرام فرما ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کے رتبے و مقام کے صدقے اس امت مصطفیٰ پر خاص فضل فرمائے، اس وبا سے شفا عطا فرمائے۔ جن جن لوگوں نے سیدہ زہرا پاک کے یوم کی محفلیں سجائی ہے، بہت بابرکت یوم ہے۔ کتابوں میں تو یہ ہے کہ ان کا نام لے کر مجنوں پر پڑھ دو تو اس کو اللہ عقل دے دیتا ہے، برس پر پڑھ دو تو اللہ شفا دیتا ہے، اگر یقین و ایمان ہو پاگل پر پڑھ دو تو اللہ شفا دیتا ہے۔ یا اللہ، آج تیری بارگاہ میں ہم زہرا پاک کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، سرکار مولا مرتضیٰ کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، امام حسین مجتبیٰ کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، مولا کریم اہل بیت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، سیدہ عائشہ کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، سیدہ حفصہ کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، سیدہ میمونہ کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، تمام ازواج مطہرات کا نام لے کر تمام اہل بیت کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ مولا اس وبا سے اس امت کو محفوظ فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا کریم جو مبتلا ہو کر اس دنیا سے چلے گئے انہیں درجہ شہادت عطا فرما۔ مولا کریم مملکت خدا داد پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، کعبہ شریف کی اس رونقوں کو دوبارہ بحال فرما دے۔ سیدہ زہرا پاک کا جو شہر ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، مولا کریم اس کی بہاریں دوبارہ بحال فرما دے، مدینہ منورہ کی بہاریں دوبارہ بحال فرما دے، مکہ مکرمہ کی بہاریں دوبارہ بحال فرما دے۔
حرمین کے صدقے مولا کریم پاکستان کی حفاظت فرما، مولا کریم پاکستان میں بسنے والے ہر فرد کی حفاظت فرما۔ جو لوگ اس وبا کے لیے دوائی کے ذریعے، احتیاط کے ذریعے اور معالجین کی جو جماعت ہے انہیں بہترین اجر اور بہترین صلہ عطا فرما۔ جو جائز مرادیں ہیں مولا کریم بچوں کے نصیب اچھے فرما۔ جو آج کاروبار کئی دنوں سے بند ہے یا ہلال العالمین، کئی دنوں سے کاروبار بند ہے، جو دینے والے وہ بھی پریشان ہیں، جو مزدور ہیں وہ بھی پریشان ہیں، مولا کریم جلد اس وبا کو ختم کر کے مولا کریم غریبوں کے لیے آسرے کے اسباب مہیا فرما۔ مولا کریم ان کے مالوں میں ڈھیروں برکت دے، جو اس حالت میں بھی اپنے ماتحت اپنے مزدور، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو پھر بھی تنخواہ دے رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ مولا کریم ان کے بچوں کے لیے دونوں جہانوں کا رزق حسنہ مقدر فرما۔ اور جو نیچے ماتحت کے لوگ ہیں مولا کریم، جو قسم پرسی کے عالم میں صبر کے ساتھ، قناعت کے ساتھ اس مشقت کے لیے کھڑے ہیں تیری عطا سے، مولا کریم اس صبر پر ایسا اجر عطا فرما، ایسا کرم عطا فرما کہ ان کے دل بھی خوش ہو جائیں، ان کی روحیں بھی خوش ہو جائیں، دونوں جہانوں کا رزق حسنہ عطا فرما۔ جو لوگ اناج کے ذریعے اور خوراک کے ذریعے اپنے طرف سے انفراداً جو خدمتیں کر رہے ہیں غریبوں کی، ناداروں کی، مولا کریم ان کے پاکیزہ جذبات کہ وہ اپنے گھروں سے نکل کر لوگوں کو راشن پہنچاتے ہیں، راستوں میں رک کر لوگوں کی خدمتیں کرتے ہیں، مولا کریم ان کے پاکیزہ جذبات کو قبول کر کے انہیں بہترین اجر عطا فرما۔ اس وقت ہمیں ایک قوم بن کر مولا کریم اس آزمائش میں جو آ چکی ہے ہمیں استقامت دے، اور استغفار، توبہ، ان اذکار کے ساتھ ساتھ اس کی سچائی ہے کہ پھر ہم عملی دنیا کے اندر بھی خیر خواہی کے اور اچھائی کے اور بھلائی کے کام کریں۔ مولا کریم اس پر ہم تمام کو اپنی توفیقات سے نواز دے۔ مولا کریم جو یہ پروگرام ہوا، جن لوگوں نے پروگرام کیے تمام کو اس کی بہترین برکت عطا فرما۔ آج جن لوگوں نے نیازیں بنائیں یا جو کل بنائیں گے، مولا کریم بہترین جزا اور صلہ ان تمام کو عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور برحمتک یا ارحم الراحمین۔